بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء هو وأنا يوم القيامة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ ربیع الاول ہے، بابرکت مہینہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، بڑی شرافت و عزت والا مہینہ، بڑی کرامت والا اور بڑی عزت و شرف و عزت والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ذات اقدس سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ اس نسبت کی بنیاد پر اس مہینے کو بڑا شرف اور بڑی عزت ملی ہے۔ آج سے 1447 سال پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور ہجرت کے اس واقعے سے 13 سال پہلے کی دنیا پر ذرا نظر دوڑائیں، اور اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے، ان حالات پر اگر ایک نظر دوڑائیں تو اس وقت کے جو سنگین حالات تھے وہ ایسے تھے کہ ساری کی ساری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سارے مذاہب، ساری تہذیبیں ایسی تھیں کہ جن کے اندر کوئی دم نہیں تھا۔ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب انسانیت کے درمیان برپا فرمایا، اور آپ کے بڑے عظیم احسانات ہیں انسانیت پر۔ آپ محسن انسانیت ہیں، اور آپ نے جو انقلابات پیدا فرمائے اور انسانیت پر جو آپ نے احسان فرمایا، اس وقت کے طبقات پر اگر ایک نظر دوڑائیں تو سب سے ستم رسیدہ اور مظلوم جو طبقہ ہے وہ خواتین کا طبقہ نظر آتا ہے۔ عورتوں کا طبقہ اس وقت بہت ہی مظلوم طبقہ تھا اور بڑا ستم رسیدہ طبقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر شعبہ زندگی میں بڑے عظیم انقلابات ہیں۔ آپ نے کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انقلاب نہ برپا کیا ہو، اور کسی طبقے کو نہیں چھوڑا جس پر آپ کا احسان نہ ہو۔ ہر طبقے پر آپ کا احسان ہے، لیکن خواتین کا جو مظلوم طبقہ ہے، اس مظلوم طبقے کو آپ نے اس کی مظلومیت سے جو چھٹکارا دلایا اور عزت کے مقام بلند پر جو آپ نے پہنچایا، یہ آپ ہی کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس وقت کسی بھی مذہب میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ہندوؤں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں، پارسیوں کے یہاں، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اور کسی بھی تہذیب میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ رومیوں کے پاس، یونانیوں کے پاس، مصریوں کے پاس،
خود اس ہندوستان میں اور چینیوں کے درمیان کہیں بھی کسی بھی تہذیب میں اس کا کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ عرب کی ایک مشہور حکایت ہے کہ ایک شخص نے، ایک عرب کے بدو نے، ایک دیہاتی نے اپنی چچازاد بہن سے نکاح کیا، اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد میں اسے پہلا ایک بیٹا ہوا، اس کا سینہ پھول گیا، اس کے قبیلے میں اسے عزت ملنے لگی۔ دوسرا پھر بیٹا ہوا، اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ تیسرا بیٹا ہوا، عزت اور بڑھ گئی۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 9 بیٹے مسلسل اسے ہوتے گئے۔ اور اس دور میں بیٹوں کو قبیلے میں عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بیٹے، بیٹیوں کے بجائے بیٹے عزت اور فخر کی علامت تھے، شرف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اور 9 بیٹے ہو گئے تو اس کی بڑی عزت ہونے لگی پورے قبیلے میں، اور یہ فخر سے سینہ تان کر کہتا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس عزت ہے، میرے پاس قابل فخر چیزیں ہیں۔ اسے اپنی اولاد پر بڑا فخر تھا کہ میرے پاس طاقت اور عزت ہے۔ 9 بیٹوں کے بعد میں اس کی بیوی نے ایک لڑکی جنم دی، لڑکی ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ اور جب بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، یا لیلی الاسود، یا لیلی الاسود، اے سیاہ رات، اے کالی رات، اے کالی رات کی کالی تاریکی، اے کالی رات کے اندھیرے، یا لیلی الاسود، یا لیلی الاسود، پکارتا رہا۔ وہ اس بیٹی کی پیدائش کو جرم سمجھتا تھا اور اسے جننے والی کو مجرم سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے اپنا رخ موڑ لیا اور بیوی کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کی بیوی اس کی نگاہ میں مجرم بن گئی، اور جب یہ اپنے بیوی سے رخ موڑ کر الگ تھلگ رہنے لگا اور ساری توجہ اپنی اولاد پر، بیٹوں پر دیتے ہوئے اس کی بیوی اور بیٹی کو ایک طرف کر دیا۔ دن مہینوں میں بدلتے رہے، مہینے سالوں میں بدلتے رہے، گردش ایام جاری رہی، یہاں تک کہ بیٹے جوان ہو گئے، وہ اپنی شادی کے عمروں کو پہنچ گئے، ان کی شادیاں ہوئیں، نئے خیمے آباد ہوئے، اور سارے بیٹے اپنے اپنے مصروفیتوں میں مصروف ہو گئے، سب اپنے اپنے خیموں میں مصروف تھے۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور اس بڑھاپے میں وہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ اپنے خیمے میں تنہا پڑا رہ گیا۔ اس کا کوئی بیٹا اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ سارے کے سارے بیٹے اپنی مصروفیتوں میں مگن تھے، اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کوئی اپنے باپ کی طرف پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور یہ باپ اپنے خیمے میں تنہا پڑا ہوا زندگی کی یہ المناک شب و روز گزار رہا تھا۔ اس کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ اس کا باپ اندھا ہو چکا، باپ نابینا ہو چکے ہیں۔ بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، خیمے میں پہنچی، باپ کو اس حال میں دیکھا کہ خیمہ گندا ہے، باپ کو نہائے ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، میلے کچیلے کپڑے بدن پر ہیں، باپ بھوکا پیاسا ہے۔ اس بیٹی نے خیمے کو صاف کیا، پاک کیا، باپ کو نہلایا، اس کے لیے کھانا تیار کیا، اسے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ باپ سوچ رہا تھا کہ آخر کس خلوص کی خوشبو ہے، آخر یہ کون سی مخلوق جو میرے خیمے میں آ جا گئی۔ کھانا بھی ہو چکا، پانی پی چکے، دوا دینے کا وقت آیا تو اس بیٹی نے باپ کا آہستہ سے
بوڑھا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر، نحیف لاغر کمزور ہاتھ کو پکڑ کر اس بوڑھے باپ کے منہ میں دوا ڈالنے لگی۔ باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور باپ نے لرزتی ہوئی آواز میں کپ کپاتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو جس نے میری تاریخ خیمے میں روشنی بھر دی، میری اندھیری دنیا کو منور کر دیا، جس نے میرے اندھے آنکھوں میں روشنی بھر دی؟ تم کون ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری کالی رات ہوں، میں تمہاری سیاہ رات ہوں۔ یہ جملے سننے تھے کہ باپ بھی آنکھوں سے آنسوں سے اشبار ہو گئے، اور باپ نے روتے ہوئے پوچھا، بیٹی مجھے معاف کر دو، بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم وہ ہو جس نے میرے تاریخ خیمے کو منور کیا۔ اور اسی وقت اس نے چند اشعار کہے، اور یہ اشعار پورے عرب میں مشہور ہوئے۔ لیت اللیالی کلھا سود دام الہناء بسود اللیالی۔ اس نے کہا کہ کاش میری ساری راتیں اندھیری ہوتی، میری ساری راتیں کالی ہو جاتی، جب رات کی یہ تاریکی میں خوشیوں کی ایسی روشنی آتی، جب ایسے اندھیرے راتوں میں خوشیوں کا ایسا نور پھوٹتا ہو، تو کاش میری زندگی کی ساری راتیں تاریکی ہو جاتی۔ اور میرے 9 بیٹے ہیں۔ اس نے کہا وَلِلزَّمَانِ لَيْتَ الزَّمَانُ بِعَمْرِي يَعُودُ أُحِبُّهَا أَوَّلُ وَتَالِي۔ اس نے کہا کاش زمانہ پلٹ کر آئے تو اب میں بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے محبت کروں گا، اس لیے کہ میرے 9 کے 9 بیٹے بے وفا نکلے، کوئی میرے خیمے کی طرف پلٹ کر دیکھنے کو تیار نہیں، اور ایک بیٹی جس نے میرے تاریخ خیمے کو منور کر دیا، جس نے میرے اندھیریوں کو دور کر دیا، میری اندھی آنکھوں میں جس نے روشنی بھر دی، اور جس کے مشک و کستوری کی خوشبو نے میرے خیمے کو معطر کر دیا۔ اس نے ایسے جاندار اشعار کہے کہ سارے اشعار پورے عرب میں مشہور ہو گئے۔ یہ بیٹیوں کی تاثیر ہوتی ہے، بیٹیوں کی خاصیت ہوتی ہے، بیٹیوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کے زخمی دلوں کا مرہم بنتی ہے، اور وہ بڑھاپے کے اندھیریوں میں، بڑھاپے کی تنہائیوں میں جنت بنا دیتی ہے، وہ تنہائیوں کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ یہ بیٹیوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی جلیل، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، کبھی آپ نے نام سنا ہوگا ان کا؟ یہ صحابی ہیں صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ، مجاشعی قبیلہ تمیم کی ایک شاخ ہے مجاشع، اس مجاشعی خاندان کے یہ فرد تھے۔ قبیلہ داریم اس کی ایک شاخ ہے، بنو تمیم کی ایک شاخ ہے داریم، اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو کیا اللہ اس کا بھی اجر دیں گے؟ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ یا رسول اللہ، اگر کسی نے اسلام سے پہلے کوئی نیکی کی ہو کیا اسے بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا نیکی کی، بتاؤ بتاؤ تم نے کیا نیکی کی ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میری 2 گابھن اونٹنیاں 10 ماہ کی گابھن تھی اور ابھی جننے کے وہ قریب تھی، کھو گئی، گم ہو گئی۔
میں ان دونوں گابھن اونٹنیوں کی تلاش میں اپنی ایک اور اونٹ پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا. تلاش کرتے کرتے آبادیوں سے بہت دور، صحرا میں، ریگستان میں بہت دور نکل گیا، اور ریگستان کے بالکل اس پار پہنچ گیا جہاں بالکل آبادی نہیں. آبادی سے ہٹے ہوئے ایک علاقے میں ریگستان کے اس پار میں نے دیکھا کہ وہاں دو الگ تھلگ کمرے ہیں. میں ان کمروں کے قریب پہنچا. میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اپنے جانوروں کی حفاظت کر رہا. میں اس کے قریب پہنچا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ان جانوروں میں، یہ میرے 2 اونٹنیاں ہیں جو گابن تھیں. تو اس نے کہا اچھا، اس کی علامت کیا ہے کہ یہ تمہاری ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اس پر دارین کی علامت ہے، جو میرا قبیلہ ہے، دارین کی علامتیں اس میں موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ تمہاری اونٹنیاں ہیں اور تمہاری اونٹنیوں کے 2 بچے ہیں. انہوں نے تو ہمیں خوشحال کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اونٹنیاں ان کے پاس ہی، ان کا دودھ ان کو ملتا رہا اور سارا گھرانہ اس سے سیراب ہوتا رہا. تو اس نے کہا کہ جب تمہاری اونٹنیاں ہیں تو لیتے جاؤ. یہ چرتے چرتے یہاں آ گئی تھی، اور جب یہاں پہنچی تو ہم نے اسے اپنے پاس رکھا تھا. اب جب تمہاری ہیں اور اس کی علامت بھی تم صحیح بتا رہے ہو تو تم اسے لے جا سکتے ہو. بات چیت کے اس درمیان میں اس نے پانی منگوا لیا، کھجوریں منگوا لی. کھجوریں کھاتے کھاتے، پانی پیتے پیتے، بات چیت کے درمیان دوسرے کمرے سے آواز آئی کہ جننے والی نے جنم دے دیا ہے، جننے والی کو اولاد ہو چکی ہے. تو اس نے ادھر سے پوچھا بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ ابھی ادھر سے جواب نہیں آیا تھا کہ ادھر سے حضرت صعصعہ نے پوچھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو اس بوڑھے نے بتایا بیٹا ہوگا تو میرے قبیلے کی شان ہوگی، اور وہ میرے قبیلے کا ایک فرد بنے گا اور میرے قبیلے میں وہ شریک ہو جائے گا. بیٹی ہوگی تو اسے یہی دفن کر دیا جائے گا. تو حضرت صعصعہ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم واقعی دفن کرو گے؟ تو اس نے کہا ہاں واقعی دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں داماد کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. اس کے جملے اس بوڑھے نے عرب کی، یہ جو عرب کا دستور تھا وہ بتایا. اس نے کہا کہ میں بیٹی کی پرورش کر کے، اسے شادی کر کے داماد کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے میں اسے دفن کر دوں گا. وہ میرے لیے عار ہے، باعث ننگ و عار ہے، باعث شرم ہے، میں اس کی پرورش نہیں کروں گا. پھر اندر سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ تو اندر سے آواز آئی بیٹی ہوئی ہے. تو انہوں نے فوراً پوچھا حضرت صعصعہ نے کہ کیا واقعی اب تم دفن کر دو گے؟ تمہیں تو بیٹی ہوئی ہے. اندر جننے والی کون ہے؟ بتایا میری بیوی ہے اور یہ میری بیٹی ہوئی. تو حضرت صعصعہ نے فرمایا اگر واقعی تم دفن کرنا چاہتے ہو تو دفن کرنے کے بجائے مجھے دے دو، مجھے فروخت کر دو. تو اس نے پوچھا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں قبیلہ مضر کا فرد ہوں، جو ایک شریف قبیلہ ہے. کیا تم میرے قبیلے کی ناک مٹی میں ملانا چاہتے ہو کہ میں لڑکیوں کو فروخت کر دوں؟ انہوں نے فرمایا میں تمہاری لڑکی کو ملکیت میں نہیں لے رہا ہوں، میں صرف اس کی روح کو لے رہا ہوں. اس کی روح کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے غلام نہیں بناؤں گا، لونڈی اور باندی نہیں بناؤں گا. تم اس کی روح نکالنا چاہتے ہو، اس کی روح میرے ہاتھ فروخت کر دو، تمہاری یہ بیٹی آزاد ہی رہے گی. اسے میں خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی روح کو خرید رہا ہوں، اس کے جسم کو میں غلام اور باندی اور لونڈی بنانے والا نہیں ہوں. جب حضرت صعصعہ نے یہ فرمایا تو اس نے پوچھا قیمت کتنی دو گے؟ انہوں نے بتایا میری جو گابن اونٹنیاں یہ لے لو، ان کے بچوں کے ساتھ لے لو. جو اونٹنیاں ہیں یہ دونوں اونٹنیاں اور اس کے بچے تمہارے لیے. تو اس نے کہا کہ نہیں قیمت کم ہے، تم جس اونٹنی پر بیٹھے ہو وہ اونٹ بھی مجھے دینا ہوگا، یہ اونٹ بھی میرے حوالے ہوگا. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ اونٹ بھی میں دے دوں گا ایک شرط پر کہ میں اپنے گھر تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے، کوئی قاصد آپ ساتھ میں بھیج دیں، میں گھر میں جا کر یہ اونٹ بھی حوالے کر دوں گا.
تو وہ تیار ہو گئے، یہ گھر پہنچے، انہوں نے وہاں اتر کر وہ اونٹ بھی اس قاصد کے حوالے کر دیا اور اس بچی کو گھر لے آئے۔ جب دن گزر گیا، رات ہو گئی، تو رات میں وہ سوچنے لگے کیا کار خیر ہے، کیا بہترین کام ہے، ایسا نیکی والا بھلا کام آج تک کسی عرب میں، کسی قبیلے کی کسی فرد نے نہیں کیا ہوگا۔ 2 گابھن اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کر بچی کو لے لینا، کیا ہی بہترین کار خیر ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا اور اس نیکی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے سے لگتی معصوم بچی، تو میرا دل گدگدانے لگتا کہ کیا بہترین نیکی والا کام ہے کہ ایسی معصوم بچیوں کی جان میں بچاتا رہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد اس سے مجھے دلچسپی ہوئی، میں عرب کے ان سارے قبیلوں کی تلاش میں تھا جہاں عرب کے قبیلے اس طرح بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندگی میں زندہ بچی کو وہ زمین کھود کر گاڑ دیتے ہیں۔ میں ان عرب کے قبائل کو تلاش کر کے ایک ایک قبیلے میں جاتا، جہاں ایسی بچی ملتی اس بچی کو لیتا، 2 گابھن اونٹنیاں اور 1 اونٹ دے کر۔ میں نے قیمت طے کر لی تھی اور مجھے ایسی بچیاں ملتی گئیں۔ آج میری حویلی میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ آج میں نے 360 بچیوں کی جان بچا رکھی ہے اور میرے گھر میں پل رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، اس کا بدلہ مجھے ملے گا؟ میرے آقا ایسے رو رہے تھے اور میرے آقا کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر بتر تھی، اور آپ نے فرمایا اللہ اجر کیوں نہیں دیں گے؟ اس کا پہلا اجر تو تمہیں یہ ملا کہ اللہ نے تمہیں دولت اسلام سے مالا مال فرما دیا۔ ان 360 بچیوں کی جان بچانے کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور آخرت میں تم محروم نہیں رکھے جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑھی مبارک تر تھی۔ یہ ہیں حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ وارضہ، جن کے گھر میں 360 وہ بچیاں جو زندہ زمین میں دفن ہونے والی تھیں، انہوں نے ان کی جان بچائی اور ان بچیوں کو جان دی۔ فرزدق عرب کے مشہور شاعر ہیں، یہ ان کے دادا ہیں، فرزدق ابن غالب ابن صعصع۔ فرزدق اپنے شعر میں اپنے اس دادا کے اس کارنامے پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وجدی الذی منع الوائدات فاحیا الوئید فلم یؤد۔ یہ فرزدق کا مشہور شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں وجدی الذی منع الوائدات فاحیا الوئید فلم یؤد، میرے دادا تو وہ قابل فخر شخصیت ہیں جنہوں نے زندہ درگور کرنے والی عورتوں کو، ان کو اس کام سے منع کیا، روکا، اور انہوں نے ایسا زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو جان دی، ان کو روح دے دی اور ان کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ فرزدق اپنے دادا جد امجد کے اس کارنامے پر فخر کرتے ہیں، اور حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ واقعی اس شعر کے بالکل مصداق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا اور ایسے ہی بچیوں کی پرورش پر آپ نے یہ عظیم بشارت سنائی من عال جاریتین حتی تبلغ جاء ہوا وانا یوم القیامت کہاتین۔ آپ نے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے، 2 بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بچیاں جوان ہو جائیں، تو میں اور وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ بچیوں کی پرورش کو آپ نے اپنا تقرب بتایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص، وہ خوش نصیب، وہ باسعادت فرد جس نے اپنی بچیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کو آداب سکھائے، یہاں تک کہ وہ بچیاں جوان ہو گئیں، تو وہ اور میں اتنا قریب ہوں گے
جس سے دونوں انگلیاں قریب ہیں، شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ دونوں انگلیاں جتنا قریب ہیں وہ شخص میرے اتنا قریب ہوگا۔ جس دور میں عورتوں کو یوں مظلومیت کا شکار بنا دیا گیا تھا، جس دور میں عورت کو زہریلا سانپ کہا جاتا تھا، درندوں سے تشبیہ دی جاتی تھی اور عورتوں کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، جس دور میں عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، جس دور میں عورتوں کو وراثت میں منتقل کیا جاتا تھا، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کی یہ فضیلت بتا کر آپ نے عورتوں کو یہ مقام عزت دلایا۔ یہ آپ کے کارناموں میں سے ایک عظیم ترین کارنامہ ہے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، آپ کی ہدایات کی، آپ کی سنتوں کی اور آپ کے طریقہ زندگی کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین و